مشتاق صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, وقت بچاتے ہیں. سوال وہی ہے جو میں نے اپنے پہلے دو مہمانوں سے پوچھا, وہی سوال میں آپ کی خدمت میں بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو تو ہم اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کا ہم نہیں رد عمل دے پاتے جیسے ہمارا پڑوسی دیتا ہے. جی بالکل, میں نے اپنے دو سینئر پارٹیسپینٹس کی گفتگو سنی اور ان سے بہت استفادہ کیا. میری ناقص رائے یہ ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ جو آپ کا سوال ہے وہ بجا ہے اور اس میں جو اعتراض چھپا ہوا ہے وہ بالکل صحیح ہے. اور میرا پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ وی ہیو ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. یعنی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا ہماری نہیں سن رہی یا یہ کہ ہمیں اپنی بات کہنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات کیوں نہیں پیش کر پا رہے, اور کیوں نہیں پیش کر پا رہے اس میں نقوی صاحب نے ایک بہت اہم نقطہ ہائی لائٹ کیا. میں اس کو سٹریس کرنا چاہتا ہوں. وہ کنسسٹنسی کا ہے کہ آپ کی پالیسی میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آج کچھ کہہ رہے ہوں کل کچھ اور کہہ رہے ہوں. ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی ہونی چاہیے اور پھر اس پر اسٹیٹ کے سارے آرگنز اس کو صحیح طریقے سے آرکسٹریٹ کر کے پھر آگے لے چلیں. لیکن جب یہ بات ہم کہتے ہیں تو اس میں ہم ایک بہت اہم حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اور وہ یہ کہ پاکستان سمیت دنیا کے تمام ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ فارن ریلیشنز میں پرٹیکولرلی جب پالیسی میکنگ ہوتی ہے تو وہ حکومتوں کے آنے جانے سے اس میں بہت کم فرق پڑتا ہے. اور پاکستان جیسے ملک میں تو یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ ایسے امور میں بالخصوص بھارت کے ساتھ تعلقات میں اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی, لیکن بھارت کے ساتھ تعلقات میں بالخصوص تو سیاسی حکومتوں کی سے بہت کم ہوتی ہے. اور یہ تو یوں کہیں یہ تو اس طرح کے امور ہیں جو آزادی سے پہلے برطانیہ کی حکومت کے دوران میں جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا 1935 کا, اس کے تحت جن کو ریزروڈ سبجیکٹس کہا جاتا تھا کہ وہ تو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے پاس ہوتے ہی نہیں تھے. اس لیے سوال یہ ہے کہ اگر حکومت آتی ہے جاتی ہے اور ہماری پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں رہتی تو حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن جہاں سے اصل میں پالیسی میکنگ ہوتی ہے وہاں کنسسٹنسی کیوں نہیں ہے. اور پھر جب کنسسٹنسی نہیں ہے, تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہم ایک پتہ نہیں کیوں پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ یوں کہیں کہ شکست خوردگی کی ذہنیت کے ساتھ اس سچویشن کا سامنا کر رہے ہیں. جب بھی بات ہوتی ہے تو اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ابھی پچھلے ہفتے بھی میں باہر ایک کانفرنس میں تھا تو ہمارے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت بہت بڑا ملک ہے اور اس کے ساتھ عالمی طاقتوں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اور بالخصوص تجارت ہے, اتنی بڑی مارکیٹ. بھائی یہ ساری باتیں درست ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کیا کوئی چھوٹا موٹا ملک ہے یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جغرافیائی طور پر بھی, سیاسی طور پر بھی, بین الاقوامی امور میں اس کی اپنی اہمیت ہے. سوال یہ ہے کہ جو ہمارا اپنا پوٹینشیل ہے اس کو ہم اس طرح کیوں نہیں یوز کر پا رہے. اب جو مثال کے طور پر 9/11 کے بعد اور یہ پورا خطہ جس طرح لپیٹ میں آیا, جنگ کی لپیٹ میں, ہم ایک بہت ہی اہم پوزیشن پر تھے. اس اہم پوزیشن کو بھی ہم اپنے مفادات میں, اپنے ملک کے مفاد میں صحیح طریقے پر استعمال نہیں کر سکے. نہ صرف نہیں کر سکے بلکہ اس دوران میں جو ریسورسز مثال کے طور پر آئے کولیشن سپورٹ فنڈ اور دیگر چیزوں سے, ان سے وقتی طور پر عیاشیاں تو ہوئیں. ایون ہائر ایجوکیشن کے سیکٹر میں بھی یوں کہیں بے نامی قسم کے کانفرنسز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی رہی, اس میں پیسہ بالکل بہایا گیا. لیکن اب جب وہ اس فنڈ کے سوتے خشک ہو گئے ہیں, اب آپ کے پاس ایون ہائر ایجوکیشن کے لیے پیسے نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ جب یہ سارا ڈاکٹر صاحب آپ انٹرنیشنل لا کے ماہر ہیں, جس کی طرف نقوی صاحب نے اشارہ کیا ہے, میں اگر اس کو درست سمجھ پایا ہوں تو غالباً وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی فارن پالیسی جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے آپ کی معاشی قوت کے اوپر, اکنامک مائٹ کے اوپر. آپ معاشی طور پہ کتنے تگڑے ہیں دنیا میں آپ کی بات اتنی ہی سنی جائے گی. اصول اور قاعدے کی بنیاد پر آپ کی بات نہیں سنی جائے گی, آپ کی قوت اور آپ کی اسٹرینتھ کی بنیاد پر سنی جائے گی. ریاستوں کے اصول نہیں ہوتے, ریاستوں کے مفادات ہوتے ہیں. تو اس میں تو پھر خرابی تو پھر آپ کی معیشت میں, آپ کے داخلی عدم استحکام میں. جی نہیں, میں اس بنیادی بات سے تو مجھے اتفاق ہے. معیشت کا ظاہر بہت اہم رول ہوتا ہے, اور جب آپ معاشی طور پر کمزور ہیں تو آپ کی بات نہیں سنی جاتی. میرا سوال یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور کیوں ہیں؟ صرف معیشت ہی نہیں, دیکھیں جغرافیہ بھی بہت اہم فیکٹر ہوتا ہے. اور یہ جس طرح عالمی سیاست
پچھلے 2 اشروں سے مثال کے طور پر 2.5 اشروں میں رہی، اس میں پاکستان کا رول بہت اہم تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس پوٹینشیل تھا اس کو ہم اس طرح یوٹیلائز نہیں کر پائے. اور ایک بڑی سیدھی سادی مثال، ابھی جو کلبھوشن یادو کی بات ہو رہی تھی اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی، آپ کے پروگرام میں ہی اس پر ہم کافی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. میں صرف ایک نقطہ اس میں اٹھانا چاہوں گا یہاں کہ ہمارے پاس بالکل یہ آپشن تھا بالکل شروع میں کہ انڈیا جب گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم انکار کر دیتے. ہم سرے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن تسلیم کرنے پر قانوناً باؤنڈ ہی نہیں تھے. ہمارے پاس انکار کا آپشن تھا لیکن ہم نے انکار نہیں کیا، ہم نے ایڈمٹ کی، اس کی جورسڈکشن ایکسپٹ کی. اچھا، جورسڈکشن ایکسپٹ کرنے کے بعد ہم نے کیس کس طرح لڑا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کارڈز تھے اور ہمارے پاس جو شواہد تھے، اور جس طرح ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ یہاں اتنی تباہی پھیلی، ہمارے پاس سب نیٹ ورک ہم نے توڑ دیا، سب کچھ ہمارے پاس آ گیا، لیکن ہم اس کو عدالت میں اس طرح پیش نہیں کر پائے. تو یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے. اب پیش نہیں کر پائے تو اس کی ایک وجہ انیبلٹی ہو سکتی ہے، انکمپیٹنس ہو سکتا ہے، اور ایک وجہ انولنگنس بھی ہو سکتی ہے. گاڈ نوز کہ اس میں کون سا فیکٹر زیادہ ہے. بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں